تسلسل میں بات رہے گی، اہم بھی ہے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شاخسانہ ہے مجلس احرار کا، آج بھی اگر ان کی ویب سائٹ وغیرہ پہ بھی جا کے دیکھیں تو وہ یہی کچھ ہے۔ تو یہ تحریک بھی کیا ہے اور ایکچولی کیا ان کی سرگرمیاں ہیں، کیا کر رہے ہیں آج کل یہ؟ اصل یہ تحریک بھی مجلس احرار اسلام کے سمجھیں ایک اسی کی آف شوٹ ہے اور انہی سے نکلی ہوئی ہے، اور آج بھی ان کا جو پاکستان میں جو دفتر ہے یہ مل کے ہی کام کرتے ہیں، تقریباً آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اور ان کا جو آج کل کی جو ان کی سرگرمیاں ہیں، اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو اس میں جو مجلس احرار کی سرگرمیاں تھیں ان سے کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ یہ جماعت احمدیہ کے خلاف زہریلا اور گالیوں سے بھرا ہوا لٹریچر چھاپتے ہیں۔ اس کے علاوہ سال میں 1-2 ربوہ میں ختم نبوت کانفرنسز کرواتے ہیں، جن میں کہ بڑے بڑے علماء بلوا کر جماعت احمدیہ کو اور جماعت احمدیہ کے بزرگان کو صرف گالیاں نکالی جاتی ہیں یا برا بھلا کہا جاتا ہے، اور ان کی تقاریر کسی بھی لحاظ سے ان مجالس ان ختم نبوت کانفرنسز کی کسی بھی لحاظ سے علمی تقاریر قرار نہیں دی جا سکتی۔ ان میں سوائے ٹھٹھے کے اور سوائے استہزاء کے اور سوائے فضول قسم کی ہلڑ بازیوں کے اور کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ جس کے متعلق کہا جا سکے کہ کسی بھی لحاظ سے کوئی دلیل کے ساتھ کوئی بات ان کی طرف سے کبھی بھی آتی ہے یا کی جاتی ہے۔ تو یہ آج کل ان کی سرگرمیاں ہیں، اور ان کا بھی یعنی کہ جو انجام ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی مجلس احرار سے کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں ہوگا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے جب مجلس احرار کا ذکر کیا تھا تو خاکسار نے وہ حوالے بھی پڑھ کر سنائے تھے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ احرار کی حیثیت تو مچھر کے برابر بھی نہیں ہے، اور صرف اس لیے نہیں کہ ہم کوئی بڑے مارنے کے عادی ہیں، صرف اس لیے کہ یہ خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی جماعت ہے، خدا تعالیٰ کی قائم کردہ جماعت ہے، اس لیے ہر صورت میں اس جماعت نے غالب آنا ہے، وہ خواہ مجلس احرار ہو خواہ مجلس تحفظ ختم نبوت ہو، ہر صورت میں جماعت احمدیہ کا غلبہ ایک ایسی خدا تعالیٰ کی تقدیر ہے جس نے پورا ہو کر رہنا ہے۔ منصب ایک یہ بھی بتاتے چلیں میرے ناظرین کو کہ جو نام ہے یہ مجلس تحفظ ختم نبوت، یہ بڑا وہ نہیں ہے، میں تو سمجھتا ہوں گستاخانہ ہے، مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت انہوں نے کیا کرنی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ مجلس یعنی ختم نبوت تو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مقام اور مرتبہ ہے جو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دیا گیا، اور اس کی کوئی انسان کیا حفاظت کرے گا اور کوئی انسان اس پر کیا ڈاکہ ڈالے گا؟ خدا تعالیٰ جس کو جو عزت دے دیتا ہے نہ کوئی انسان اس سے وہ عزت چھین سکتا ہے، اور نہ کوئی انسان اس عزت کی اپنی طرف سے حفاظت کرنے والا بن سکتا ہے یا اس کا دعوے دار مدعی ہو سکتا ہے کسی بھی لحاظ سے۔ تو ان کا یہ بھی کہنا کہ ہم تحفظ ختم نبوت کر رہے ہیں، یہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کا دعویٰ ہے جس کی کوئی منطق نہیں ہے، اور آپ کی بات بالکل درست ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ہونے کا یہ مقام خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو گیا، اور جماعت احمدیہ خدا تعالیٰ کے فضل سے مجلس ختم نبوت سے زیادہ اس مقام کو ماننے والی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق فیضان ختم نبوت کا حقیقی ادراک تو خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کو نصیب ہوئی، ورنہ ختم نبوت کی جو تشریح مجلس تحفظ ختم نبوت والے کرتے ہیں وہ تو گویا ایسی تشریح ہے جس سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فیض کے بند کرنے والا بتاتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ پہلے دن سے اس بات کی مدعی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے سب سے مقدس اور سب سے پیارے نبی، اور آپ کی آمد کے ساتھ خدا تعالیٰ کا کوئی بھی فیض بند نہیں ہوا، بلکہ اگر وہ پہلے دریا کی صورت میں بہتا تھا تو آج وہ خدا تعالیٰ کی فضل سے سمندر کی صورت میں بہتا ہے، اور وہ ایک سمندر کی طرح رواں ہے۔ اگر وہ پہلے ایک چشمہ تھا تو اب دریا ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ خدا تعالیٰ کا ہر فیض پہلے سے بڑھ کر جاری ہے، اس لیے یہ کہنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فیض خدا تعالیٰ کا بند ہو گیا ہے یہ بھی ایک گستاخی ہے جس کو یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے والے ہیں۔ بالکل۔ اور دوسرا باقی طاہر کھوکھر صاحب آپ کے دوست بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو وہ بھی سن لیں، انہی کے سوال کا جواب ہے۔ ایک یہ بھی ہے منصب کہ جو پہلے تو تھا نا کہ زبان کی حد تک اس صاحب نے بھی بتایا اور آپ نے بھی کچھ اس کے یہاں پہ نمونتاً ان کی سخت زبان کے جو مطلب شائستہ تو نہیں کہا جا سکتا
لیکن یہ کہ نسبتاً کم غیر شریفانہ جو تھے وہ یہاں پہ پڑھ کے آپ نے بتائے ہیں. بڑی گندی زبان. ہم تو روا میں رہ کے ہم نے تو اپنی کانوں سے ہر جمعے کے روز ان کی مسجد سے اٹھنے والی تان و تشنی اور دشنام ترازیاں ہم نے سنی ہوئی ہیں, گالیاں سنی ہوئی ہیں, گندی زبان سنی ہوئی ہے, گندی گفتگو خطبہ جمعہ کے نام پہ ہم نے ان کی سنی ہوئی ہے. ربا ربا ہر گھر میں جاتا رہا. اور تو باقی ساری مساجد کے جماعت احمدیہ کی مساجد کے تو لاؤڈ سپیکر بند تھے. ایک یہ تھی ان کی مسجد, ابھی بھی ان کا یہی طریقہ ہے. اس پہ علاوہ اس کے کہ یہ گالم گلوچ کرتے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا ان کا کام. تو وہ ہم نے سنا ہوا ہے, یہی ان کا آج بھی کام ہے. اب صرف یہ ہے کہ اب جس طرح ہم نے دیکھا کہ اس کے آگے جو شاخسانے بنے ہیں وہ مجلس احرار کے شاخسانے جو آگے بنے, اس میں یہ کہ اب یہ اسلحے کا استعمال بھی کرتے ہیں. سر عام احمدیوں کو مار دینے میں ان کو کوئی وہ قطعاً کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے, بلکہ شرم نہیں ہے, بلکہ اسے ایک نیکی کا کام بتاتے ہیں. پھر دوسرا یہ کہ پاکستان سے باہر اس سینٹیمنٹ کو ایکسپورٹ کرنا, پاکستان کے باہر کے ممالک میں اس زہریلے پودے کو لگانے کا کام بھی یہ لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں باہر کے ممالک میں بھی, برطانیہ میں بھی جو اس نام سے جو کچھ بھی موجود ہے وہ در حقیقت جو ہے وہ انتہا پسندی کے علاوہ اور کچھ بھی, اور شدت پسندی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جو لوگ وہاں سے مجلس ختم نبوت کے نمائندے بن کے یہاں پہ آئے ہیں, وہ جب وہاں پہ تھے ان کی عدالت میں جو رسالے نکلتے رہے ہیں ان میں جماعت احمدیہ کے احمدی افراد کے واجب القتل ہونے کے فتوے موجود ہیں, جبکہ وہ شخص ایڈیٹر تھا جو اب یہاں پہ آ کے اس نے اسے قائم کیا. تو یہاں پہ بھی بیچاروں کا مطلب یہی ہے, جماعت احمدیہ کے خلاف جو ہے وہ کچھ یوٹیوب کے اوپر لیکچر دے چھوڑے, کبھی کبھار کوئی 2 4 3 جو ہے وہ للے لنگڑے سے جو ہے وہ اپنے بنا لیے, اسپوکس پرسن بنا لیے, اور ان کو کہا کہ آؤ بھائی ٹی وی پہ ہماری طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ دے دو, وہ اسٹیٹمنٹ دے دو. عبرت کا نشان ہے. آپ مقابلہ کر کے موازنہ کر کے دیکھ لیں جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسی ترقیات سے نوازا, یہ لوگ کیسے بیٹھے ابھی تک اپنے زخم چاٹ رہے ہیں. جو ان کے ایک چند دن اسپوکسمین رہتے ہیں وہ ان کو بعد چند دنوں بعد ہونی پر کفر کے فتوے لگا کے آپس میں موبائل ہے کہ ایک دوسرے کو چیلنج دے رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہ تو بیچارے ایک ایسی ان کی یہ دوسروں کے اوپر فتوے لگاتے پھرتے ہیں کہ جی تم مسلمان نہیں ہو, آپس میں ایک دوسرے کو بھی موبائل ہے کہ چیلنج دے رہے ہیں. تو یہ تو ایک ایسے بیچارے